طاہرہ صاحب کو لیے چلیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پڑھنے والے دیکھیں کہ انہوں نے قائد اعظم کو پاکستان بننے سے پہلے کیا کہا۔ یہ تو گولڈن ٹیمپل جانے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے کس حیثیت میں گولڈن ٹیمپل کو وزٹ کیا؟ یہ داتا دربار نہیں جاتے، گولڈن ٹیمپل کا یہ وزٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1 انہوں نے کہا جناب ختم نبوت سارے پاکستان میں کوئی شخص ثابت کریں، اور میں خود ایز اے وزیر داخلہ ختم نبوت کے جلسوں سے اب بھی خطاب کر رہا ہوں، اور میں چیلنج کرتا ہوں، یہ ختم نبوت کے خلاف ترمیم نون لیگ لائی تھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے قومی اسمبلی میں اس کو ووٹ دیا۔ یہ میرا چیلنج ہے، میں نے آ کے اس پہ قومی اسمبلی میں ان کی کھچائی کی، اور صورتحال جو ہے وہ مختلف نکلی، اور پھر ان کو 24 گھنٹے کا میں نے نوٹس دیا، انہوں نے کہا 72 گھنٹے کر دو، پھر میں نے 72 گھنٹے کیا، اور یہ انہوں نے ترمیم واپس لی ختم نبوت پہ۔ کس بات کا آپ لوگ کشمیر لگائی ہوئی ہے؟ مجھ سے زیادہ کشمیر کو اس ملک میں کوئی نہیں سمجھتا، مجھ سے زیادہ حبہ قدل سے لے کے زیندار محلے سے لے کے لال حویلی کا سری نگر لال چوک سے خون کا رشتہ ہے، کیونکہ اب میں وزیر داخلہ ہوں اس لیے کہہ نہیں سکتا، اگر میں ریلوے منسٹر ہوتا تو میں کہہ دیتا، کیونکہ اب میری پوزیشن بدل گئی ہے۔ اس لیے قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا کیس عمران خان نے UN میں کشمیر کا لڑا ہے، جس طرح وہ کشمیر پر بار بار ظلم و ستم کا، اور یہ مودی کو نام جو ہے ہٹلر کا اور موسولینی کا، اور RRS کو جو دہشت گردی کا نام متعارف کرایا ہے ہٹلر کے ساتھ، وہ عمران خان نے کرایا ہے۔ قوم کو کیوں غلط بتا رہے ہیں؟ جو خدمات عمران خان نے کشمیر کے کاز کے لیے کی ہیں، اس کا 100واں حصہ بھی 2 یا 3 دفعہ یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، مولانا صاحب نے نہیں کی۔ اور سیکنڈلی، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں، جب میں پہلے کہتا تھا سارے شام کے تبصروں میں میرا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ الیکشن میں حصہ لیں گے جی، یہ جلوس نکال رہے تھے، اور بلاول صاحب عمر کوٹ میں جشن منا رہے تھے، میں نے خود ٹی وی پہ دیکھا، پگڑی باندھی ہوئی، اور وہ ان کی شام غریباں تھی اور ادھر جشن تھا۔ میں نے عرض کی تھی کہ جناب یہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے، یہ ریزائن نہیں دیں گے، ریلی ایک انہوں نے لانی ہے، قانون اور آئین کے دائرے میں ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، جس طرح ہم نے الیکشن کمیشن کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، کوئی کنٹینر نہیں تھا، ایک ٹرک جو ٹیڑے کر کے تھا وہ ٹرک وہی تھا جس پہ یہ خطاب کر رہے تھے۔ تعداد میں لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہوں، میں کہوں گا تو پھر ان کو پریشانی ہوگی۔ جو حشر الیکشن کمیشن کے آگے ان کے پروٹیسٹ کا ہوا ہے، انشاءاللہ لانگ مارچ میں بھی ان کو لوگ سمجھ گئے ہیں، اور براڈ شیٹ آئندہ الیکشن میں سب سے پاناما کے بعد پاناما پلس پاناما 2 ہوگا۔ آئندہ الیکشن میں براڈ شیٹ سے جو کچھ نکلنے جا رہا ہے وہ ان کو لپیٹ میں لے گا، اس لیے میں نے مریم صاحبہ سے کہا تھا کہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ اب یہ اعتراض کریں گی اس کی کمیٹی پہ، شیخ عظمت بڑا نام ہے، اب وہاں جسٹس قیوم تو نہیں لگ سکتے جی، عدلیہ کو آپ نے تباہ کرنا ہے، اس کی شان میں آپ گستاخی کرتے ہیں، عظیم افواج پاکستان کی شان میں آپ گستاخی کرتے ہیں، جمہوری اداروں کے آگے، آئینی اور قانونی اداروں کے آگے آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ آپ چاہتے کیا ہیں اس ملک میں؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ گاڑی جو کہ کووڈ کے بعد دنیا میں بہتر طریقے سے ہینڈل ہوا،
جس کی اکانومی بہتر چلنے لگی ہے، جس کی اکانومی پازیٹیو ہونے جا رہی ہے، جہاں ملک میں انڈسٹری کا پہیہ چلنے جا رہا ہے، آپ اس میں رکاوٹ چاہتے ہیں؟ جو مرضی کر لیں، آپ کا دور اقتدار نہیں آئے گا. جو مرضی آپ کر لیں. اور مولانا فضل الرحمان بلا وجہ بکھرے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان سمجھ رہے ہیں کہ شاید نون لیگ کے ساتھ مل کے ان کا کوئی سیاسی رول بن جائے گا. 6% ان کی ووٹیں ہیں جی، 13 یا 14 ممبر ہیں. کوئی ان کا رول نہیں بنے گا. اور انشاءاللہ تعالی عمران خان 5 سال پورے کرے گا. اور باتیں بہت لمبی ہیں لیکن میرے 10 منٹ پورے ہو گئے ہیں. اینی کوشچن؟ آپ سے یہ ہے جی. آپ کراچی آئے ہیں تو رینجرز کی آپ نے بات کی ہے، تو لگتا ایسا ہے کہ کہیں سندھ حکومت سے کوئی بات ہوئی آپ کی نہ آئی جی نے کوئی سوال بریفنگ دی ہوگی پولیس نے آپ کی، یا شہر کراچی یا کوئی رینجرز کے اسی پہ رہے گا یا پھر پولیس بھی ان کی مدد کرے گی؟ دوسرا سر اس کا ایڈ یہ بھی چھوٹا چھوٹا سوال کریں نا، ایڈ اس میں یہ بھی کریں کیونکہ 15 منٹ میں ختم کرنی ہوتی ہے. جی. ایڈ اس میں یہ بھی کر لیں کہ جو جب آپ وفاقی وزیر ریلوے تھے کچھ زمینوں کے اوپر جو قابض تھے ریلوے کے، تو اس حوالے سے بھی کچھ اقدام آپ اٹھائے ہیں یا نہیں؟ اٹھائے اور اربوں روپے کا پلازا واپس لیا. ٹھیک ہے، اٹھائے اور رائل پام واپس لیا، خود کیس لڑے. اور اب میں وزیر نہیں ہوں، وہ بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں. میں اب انٹیریئر میں ہوں. پولیس کا اور کیا نام تھا ہمارے جو آئی جی ریلوے تھے جو یہاں آئی جی سندھ ہیں، مہر صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائیوں جیسے، اور میرے ساتھ رہے ہیں. اس وقت جو 4-5 اہم پوسٹوں میں ہیں لوگ، وہ سب ہمارے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے. اور ان کی کارکردگی، پولیس اور رینجرز بالکل ایک ہی، یعنی 2 پہیے ہیں، ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں. اور ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. پولیس کو رینجرز کی پوری سپورٹ ہے اور رینجرز کو پولیس کی بڑی سپورٹ ہے. یس، سب لے لوں گا، سب لے لوں گا. 5 منٹ میں پورے کو. جی آ رہا ہوں. بلوچستان کا جو واقعہ ہوا اس کو داعش نے کلیم کیا. بھائی آپ آگے نہ آئیں، آگے. آواز آ رہی ہے. میرا نام نیاز علی ہے، JNNT سے. بلوچستان میں جو واقعہ ہوا اس کو داعش نے کلیم کیا. یہاں پر جو پولیس لوکل ہے وہ بھی وقفے وقفے سے پریس کانفرنس کرتی ہے کہ ہم نے داعش کے لوگ پکڑے ہیں، وہ فنڈنگ کرتے ہیں. تو پاکستان میں داعش جو ہے آپ دیکھیں، ایز اے انٹیریئر منسٹر ابھی میں نہیں کوئی فائنل سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا کہ یہ BLA نے کیا یا داعش نے کیا. پاکستان میں انٹرنیشنل فورسز، غیر ملکی ملک دشمن طاقتیں اس ملک میں امن نہیں دیکھنا چاہتی. اور اس لیے امپورٹنٹ سٹیز میں ریڈ الرٹ ہے، ہائی الرٹ ہے. اور کوشش لوگوں کی یہ ہے، اور اس کا سارا سہرا اور کریڈٹ پاک فوج کو جاتا ہے، رینجرز کو جاتا ہے، دوسرے اداروں کو جاتا ہے، ISI کو جاتا ہے، کہ جنہوں نے واقع ہونے سے پہلے بہت سارے حساس، اور اس کا فل مارکس دیں آپ ISI کو بھی کہ انہوں نے وقت سے پہلے لوگوں آ رہا ہوں آپ بھائی. جی. اگر آصف علی زرداری علاج کے لیے باہر جانا چاہے تو وزیر داخلہ آپ انہیں جانے کی اجازت دیں گے کابینہ کے مشاورت؟ دیکھیں، جب نواز شریف جا رہے تھے تو میں نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا. ابھی آصف علی زرداری کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی. شیخ صاحب یہ بتائیں، آپ سیاسی بصیرت رکھتے ہیں، فارن فنڈنگ کیس کا کیا فیصلہ آنے والا آپ کے مطابق؟ اور دوسرا یہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کون سے ملکوں نے فنڈنگ کری ہے، کہیں اس میں اسرائیل اور بھارت تو شامل نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ فارن فنڈنگ کیس عمران خان نے بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے. اسے کہا کہ اس کو لائیو کوریج دے دی جائے. تمام پارٹیوں کے فارن فنڈنگ کیس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کو لائیو کوریج اس کی اجازت دی جائے. الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، سو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی نہیں ہونی چاہیے. سو PTI پاکستان کی وہ واحد پارٹی ہے جس نے 40,000 لوگوں کے ڈاکومنٹس دیے ہیں. باقی کسی نے 4,000 کیا 400 کے بھی نہیں دیے. آئی ایم شیور کہ 400 لوگوں کے بھی 4,000 احتیاطاً کہہ دیتا ہوں ایز اے انٹیریئر منسٹر، یہ نہ ہو کل 460 نکل آئیں تو آپ کہیں تو جی آ رہا ہوں، آ جاتا ہوں. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ نیٹا نے لیٹر جاری کیا تھا کہ دہشت گرد جو ہے سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کراچی میں ہے، PSL جو ہونے جا رہا ہے، تو کہ تھریٹ ہے بھی
पूरी कोशिश है लोगों की कि कराची का अमन खराब किया जाए। इंशाअल्लाह ताला क्रिकेट मैच हो रहा है, इंडस्ट्री चल रही है, हो सकता है क्रिकेट मैच को भी मैं देखने खुद आऊं। जी मैं जानता हूँ, अब मैं सबके नामों को खूब बखूबी जानता हूँ। 4 दफा वजीर इत्तलात रहा हूं तो नाम भी नहीं जानता तो फिर सत्यानाश। आपने पॉलिटिक्स की सवाल करें। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें जो जबान इस्तेमाल की गई वजीर आजम के, वो ऐसी सियासत क्या आवाम को क्या मैसेज जा रहा है? दूसरा ये कि पीडीएम वाले कल कह रहे हैं कि टेस्टिंग कर रहे हैं आप इसराइल को तस्लीम करने के लिए, जबकि जब खात्मे नबूवत में थे आपने अपनी हुकूमत के खिलाफ ही कहा था कि क्या करने जा रहे हैं आप, लेकिन अब वो इल्जाम लगाते हैं। देखें, अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। एक रैली उन्होंने करनी है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। बाकी जो कुछ उन्होंने मेरे बारे में जुबान इस्तेमाल की है कोई बात नहीं। मैं उलमाए दीन किसी भी मकतबा फिक्र से हो, मैं किसी आलमे दीन के खिलाफ कभी भी उन्होंने जो कुछ मेरे बारे में कहा मैं माफ करता हूँ। ये धक्का 2.5 साल से लग रहा है और 2.5 साल से और लगेगा, टॉप गियर पे लगेगा। 2.5 साल का धक्का अगर मौलाना को पसंद नहीं आया तो रिलैक्स, टेक इट इजी। 2.5 साल के बाद ये टॉप गियर में जाएगा। मरियम नवाज, देखें सवाल सबके सामने मैंने ये कहा कि नून लीग की 100 मिलियन की प्रॉपर्टी नून लीग की ब्रॉड शीट में आ सकती हैं और ये आएंगी 85 से 100 मिलियन। तो आपको क्या लगता है कि क्या मरियम नवाज या नून लीग की क़यादत और पीपल्स पार्टी की क़यादत पर कोई मजीद भी केसेस बनने जा रहे हैं? नैब के दिए मेरे पास तो कोई अभी तो 45 दिन इस जो कमेटी बनी है उसने लेने हैं, लेकिन एक बात कल भी कही थी, आज भी कहता हूं कि नून लीग जो हैं और मरियम साहबा जो हैं वो ब्रॉड शीट को पढ़वा लें। ये अगला इशू है, इंपॉर्टेंट इशू है। ये वन ऑफ दी आफ्टर पनामा इट्स पनामा प्लस। दिस इज माय पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन। जी ये बताइएगा कि स्मगलिंग के खात्मे के लिए अल्लाह तेरा भला करे। मैं तो इस सवाल आज तमाम अदारों को पिछले 10 दिन से कहा है ऑयल स्मगलिंग और मंशियात को उड़ा के रख देंगे। 2 अरब से ज्यादा ऑयल स्मगलिंग है और इंटीरियर मिनिस्ट्री और सीबीआर एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, मैं इसको दोनों हेडक्वार्टर में रेंजर्स को भी हिदायत दी हैं और कोस्ट इसको भी दी है, कोस्ट गार्ड को भी और दूसरे अदारों को भी दी हैं, एफसी को भी दी हैं। तमाम को मैंने हिदायत जारी की हैं कि स्मगल ऑयल जो है इसको रोका जाए। मैं आपका मशकूर हूं सवाल करने के लिए। जी आपने कहा कि हर पाकिस्तानी का शनाख्ती कार्ड बनेगा, अच्छी बात है। एक वो जो बंगाली है, चूंकि जब आप लोग की गवर्नमेंट आ रही थी, देखें बंगालियों का केस हम देख रहे हैं अभी। सवाल सुन जी मुझे समझ आ गई ना सवाल की। उनके पास बेशनाख्त लोग हैं, या आपको नहीं पता मुल्क के लिए बड़ा थ्रेट है कि इनका कोई डाटा नहीं आपके पास? देखें डेटा हमने तो बहुत सारा डेटा हमारे पास है। बंगालियों का केस जो है उसको हम देख रहे हैं, बेहतर फैसला करेंगे। अभी तो महीना तो पूरा होने देना। आप तो एक ही महीने में कहते हैं कि फैक्ट से ही सब कुछ निकल जाए। गिव मी सम टाइम, कम से कम 3 महीने मुझे दें। जी खैर है जी, कोई बात नहीं। कराची में जो कैमरे आप लगाने की बात कर रहे हैं उनका रिजल्ट भी सही है, लेकिन ये कि पुलिस उस पर अमल नहीं करती। अगर कोई अभी तो लगे नहीं, लगाने पे जो लगे हुए टीवी पे दिखाया, हम बेहतर तौर पर रिक्वेस्ट की है कि रेंजर्स इसको कंटिन्यू करे और रेंजर्स जो है सिर्फ कैमरे नहीं है, उसका पूरा प्रोसेस है। और सिंध हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि इसको तेज किया जाए, उनको पैसे दिए जाए। क्या जी? कोई फजूल कौम का वक्त जाया कर रहे हैं। फैसला उधर लग रहा है हफ्ते में 3 दिन और मनाजरा करना है तो फिर अब मनाजरे तो देखें, मेरी गुजारिश सुन लेना, मुझे जवाब तो देने दें। देखें आपका दूसरा सवाल है, मनाजरे किसी और चीजों के होते हैं, ये पॉलिटिकल इशू है, ये आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल बात है। लेट इट बी सॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली। असल मसला ब्रॉड शीट है, ब्रॉड शीट आपको घेरे में लेगा
آپ پاناما 2 سے گزرنے والے ہیں اور عظمت شیخ جو ہیں وہاں شیخ عظمت کی بجائے اگر آپ جسٹس قیوم کا انتظار کر رہے ہیں تو بھول جائیں. لاسٹ 3 کوسچن, میرا ٹائم پورا ہو گیا. لاسٹ 3 کوسچن. یس بیٹے. I agree with you. مجھے سندھ میں بڑی شکایتیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ایز اے انٹیریئر منسٹر میں اتفاق کرتا ہوں کہ سندھ میں ایف آئی اے سے لوگوں کو شکایتیں ہیں, سائبر ونگ سے ہیں. گیو می سم ٹائم. سیکنڈ کوسچن. ایئرپورٹ پہ بہت سارے آپ نے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بھی ایکشن لیا, کراچی ایئرپورٹ, لاہور ایئرپورٹ, دیگر ایئرپورٹ پر بھی مسافروں کو بہت زیادہ ایگریڈ حاصل ہوتی ہے کہ ان کو تنگ کیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک سسٹم بھی, جب ایک امیگریشن ہو جاتا ہے اگلے دوبارہ سے ری چیکنگ. I agree with you. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. Give me some time. پیسے چلنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کو خدشہ اس وقت بھی پیسے چل سکیں گے کیا, کتنا ووٹ بکنے کا ہے اس میں کچھ پتہ؟ کس کا ووٹ؟ سینٹ ابھی تو کورٹ نے فیصلہ نہیں کیا کہ یہ وے آف الیکشن کیا ہوگا. اٹ ول بی اے سیکریٹ اور اوپن. لیٹ اٹ کم. اب کورٹ کے مسئلے میں جی بس اسی طرف اب 2 تیرے 2 ہو گئے ہیں. امریکہ میں جو الیکشن کے بعد تبدیلیاں آئی ہیں اس سے خطے اور پاکستان میں بھی تبدیلیوں کا اندازہ دیا جائے. دیکھیں امریکہ میں جو صورتحال بنی ہے, جو بائیڈن نے فیصلے کیے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس میں مسلم ملکوں کے لیے کافی مثبت بات ہے. لاسٹ پر سر وزیر اعظم عمران خان صاحب روز اول سے پاکستان کا ایک بڑا اہم مسئلہ تھا کھانا کلچر کا حلقہ, اس کے متعلق جانتے تھے. اب 3 سال حکومت کو ہونے کو ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ آپ انٹیریئر منسٹر ہیں. پاکستان کا کھانا کلچر کب بدلے گا؟ دیکھیں پاکستان کے تھانہ کلچر, تھانے اس وقت تباہ ہوئے جب لوگوں کو گھروں میں ASI کے سرٹیفکیٹ دیے گئے. وہ آج SP بن گئے. جب بغیر کسی ٹرائل کے, بغیر کسی ٹیسٹ کے لوگوں کو ASI بنایا گیا, وہ SP بن گئے. سارے تھانے اور سارا قانون تباہ ہو گیا. آپ کر 100 ہی بولا بھائی, 85 سے 100 بولا, سب کے سامنے بولا. ویری گڈ کوشچن اینڈ لاسٹ کوشچن. دیکھیں انٹیریئر منسٹری پاک فوج کو سلام پیش کرتی ہے کہ 88 سے 90% افغان بارڈر جو ہے وہ فینسنگ ہو گئی ہے. لیٹ می فنش یار, بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, تو سوال کر چکا ہے. نہیں آخری اسی کا ہے بس. اور ایران کا فینسنگ جو ہے وہ 40% 40% فینسنگ ہو چکی ہے. انشاءاللہ اس سال میں افغان بھی پورا ہو جائے گا جون تک. آپ میں احتیاطاً سال کہہ رہا ہوں, ویسے تو ٹائم میں جون دیا گیا 30, لیکن پاک فوج نے عظیم جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, عظیم قربانیاں دی ہیں. آلموسٹ افغانستان کور ہے. 90% کا مطلب ہے 10% بھی ایک آدھے مہینے میں ہو جائے گا. ایران میں لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے آخر تک محبت سے, پیار سے, خلوص سے کشمیری چائے پلائیں گے, دیسی گھی کا حلوہ کھلائیں گے, پستے اور بادام والا کھائیں. آئے تو صحیح. وزیر داخلہ شیخ رشید کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی 100 ملین کی پراپرٹی براڈ شیٹ میں آ سکتی ہے. نون لیگ کے 85 سے 100 ملین کی پراپرٹی براڈ شیٹ کی نظر ہو سکتی ہے. PTI واحد پارٹی ہے جس نے 40,000 لوگوں کی دستاویزات دیں. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.